کہانی شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ میں والدین کی اکلوتی اولاد ہوں۔ میں جب پیدا ہوئی تو گھر والے بہت خوش تھے کیونکہ میں شادی کے 8 سال بعد پیدا ہوئی تھی۔ میں گھر والوں کی آنکھ کا تارا تھی۔ بچپن سے ہی میں بہت خوبصورت تھی۔ گول مٹول چہرہ، اوپر سے نیلی آنکھیں، گورا رنگ اور گال ایسے سرخ جیسے کندھاری انار ہوں۔ دیکھنے والے پہلی نظر میں مجھے ایک خوبصورت پٹھانی سمجھتے تھے۔ جب بھی کوئی مہمان ہمارے گھر آتا تو وہ مجھے ضرور گود میں اٹھاتا کیونکہ میں بالکل گڑیا کی طرح لگتی تھی۔ جب میں 4 سال کی ہوئی تو گھر والوں نے مجھے شہر کے سب سے بہترین اسکول میں داخل کروایا۔ میں کلاس کی سب سے حسین لڑکی تھی۔ ایک تو میں حسین تھی اور اوپر سے ذہین بھی، اس وجہ سے کلاس کی سب ٹیچرز مجھے بہت پسند کرتی تھی۔ جب میں تیسری جماعت میں آئی تو میرے محلے کی ایک لڑکی میری کلاس میں داخل ہوئی۔ اس کا نام ثنا تھا۔ چند ہی دنوں میں ہم سہیلیاں بن گئی اور کھیلنے کے لیے ایک دوسرے کے گھر آنے جانے لگی۔ میں جب بھی ان کے گھر چلی جایا کرتی تھی تو میں اور ثنا چھت پر کھیلا کرتی تھی۔ ان کی چھت پر ایک پرانی چارپائی تھی جسے ہم نے دیوار کے ساتھ کھڑا کر لیا ہوتا تھا اور اس پر ہم نے ایک بڑی سی چادر ڈال کر اسے چاروں طرف سے بند کر کے ایک چھوٹا سا گھر بنایا ہوا تھا۔ اس گھر میں ہم اپنی گڑیوں سے کھیلا کرتے تھے۔ میری سہیلی کا بھائی بھی کبھی کبھی ہمارے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ وہ ثنا سے 3-4 سال بڑا تھا۔ میں ایک دن اپنی ایک کتاب وہاں کلاس میں بھول آئی تھی۔ میں گیٹ پر کھڑی پاپا کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ مجھے لینے ابھی تک نہیں پہنچے تھے۔ اسکول کے زیادہ بچے جا چکے تھے کہ اچانک مجھے اپنی کتاب یاد آئی۔ میں فوراً اپنی کلاس میں گئی اور اپنی کتاب اٹھا کر کلاس سے باہر نکلی تو میری نظر سامنے 10ویں کلاس کی کھڑکی کی طرف پڑی تو وہاں ایک لڑکا اور ایک لڑکی ایک دوسرے سے کسنگ کر رہے تھے۔ مجھے بہت عجیب لگا لیکن میں وہاں رکی نہیں اور سیدھی گیٹ پر آ گئی۔ میرے پپا اتنی دیر میں آ چکے تھے۔ میں ان کے ساتھ گھر چلی آئی لیکن یہ واقعہ جیسے میرے ذہن پر ثبت ہو کر رہ گیا۔ میں جب بھی کسی فلم میں کسنگ سین دیکھتی تو میری فیلنگ عجیب سی ہو جاتی تھی لیکن میں ان کو سمجھنے سے قاصر تھی کیونکہ بچپن کے دن تھے۔ میں الف ب بھی نہیں جانتی تھی۔ ایسے ہی 3-4 سال گزر گئے لیکن ہماری ایک دوسرے کے گھر جا کر کھیلنے والی عادت نہیں بدلی تھی۔ ایک دن ہم نے اپنی گڑیا کی شادی کی۔ ہم جب بھی نئی گڑیا خریدتی تو ان کی آپس میں شادی ضرور کرتی تھی۔ شادی والے دن ہم کیک وغیرہ ثنا کے بھائی سے ہی منگواتی تھی۔ اس طرح وہ بھی شادی میں شریک ہو جاتا تھا۔ اس کی عمر تقریباً 15 سال ہو چکی تھی اور میں بھی اس وقت 12 سال کی ہو چکی تھی۔ ایک دن ہم نے گڑیا کی شادی کی تو ثنا کے بھائی نے کہا کہ گڑیوں کی شادی تو بہت دفعہ ہو چکی، اب اگلی دفعہ ہم ایک دوسرے سے شادی کریں گے اور آپس میں کھیلیں گے۔ بچپن کے دن تھے، اتنی زیادہ سمجھ بوجھ بھی نہیں تھی اور نہ ہی شادی کی اصل حقیقت سے واقف تھے، اس لیے ہم مان گئی۔ ثنا کے بھائی نے کہا سنڈے کو ہم شادی کھیلیں گے۔ سنڈے والے دن میں ثنا کے گھر گئی تو ثنا اور اس کا بھائی سنی مجھے لے کر چھت پر چلے گئے۔ چھت پر ہم اپنے مخصوص کمرے میں آ گئے جو ہم نے چارپائی سے بنایا ہوا تھا۔ سنی نے مجھ سے کہا آج میں اور تم شادی کریں گے، آج تم ثنا کی بھابھی بنو گی اور ثنا آج کے بعد تمہاری خدمت کیا کرے گی۔ بچپن کی باتیں آج یاد آتی ہیں تو خود پر ہنسی آتی ہے کہ بچپن بھی بس بچپن ہوتا ہے، لیکن بچپن کے اس واقعے نے میری زندگی بدل کر رکھ دی تھی اور میں پہلی دفعہ ہم بستری کے مزے سے آشنا ہوئی تھی جو کہ بہت تکلیف دہ اور برا ایکسپیرینس تھا۔ ہاں تو بات ہو رہی تھی بچپن کے اس واقعے کی تو کہانی کی طرف آتی ہوں۔ ہم کیک کا کر گڑیا اور گڈے کی رخصتی کر دیتی تھی۔ ایک میرا گڈا ہوتا تو میں اس کی گڑیا ساتھ لے آتی اور اگر میری گڑیا ہوتی تو میں وہاں چھوڑ آتی۔ سنی کے پاس بھی ایک ہار تھا، اس نے میرے گلے میں پہنا دیا اور کہا اب تم میری دلہن ہو۔ میں نے کہا آپ میرے دلہا ہو۔ پھر ہم نے مل کر مٹھائی کھائی جو سنی ہماری شادی کے لیے اسپیشل لے کر آیا تھا۔ سنی نے اپنی بہن ثنا سے کہا جب دلہن نئی گھر آتی ہے تو وہ کام نہیں کرتی، اس لیے اب گھر کے کام تم نے کرنے ہیں، بعد میں گھر کے کام آپ کی یہ بھابھی ہی کیا کرے گی۔ اس نے ثنا کی طرف ہاتھ کرتے ہوئے کہا ثنا اب تم ہمارے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ سنی نے کہا اور ثنا چلی گئی تو سنی نے کہا دلہا اور دلہن ساتھ سوتے ہیں اس لیے آپ میرے ساتھ ہی لیٹا کرو گی۔ میں نے بھی ماما پاپا کو ساتھ سوتے اور کچھ فلموں میں دیکھا تھا کہ دلہا اور دلہن علیحدہ کمرے میں اکٹھے ہی رہتے ہیں، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میں علیحدہ کیوں سوتے ہیں۔
سنی نے کہا لیٹ جاؤ۔ میں نیچے چٹائی پر لیٹ گئی اور سنی بھی میرے ساتھ ہی لیٹ گیا۔ اس نے میری طرف منہ کر کے اپنی ٹانگیں میری ٹانگوں پر اور ہاتھ میرے سینے پر رکھ دیا۔ اس وقت میرے سینے پر بہت معمولی ابھار تھے، یعنی کہ میری چھاتیاں نکلنے کی ابتدا میں تھیں۔ ان دنوں مجھے تو کسی بات کا پتہ بھی نہیں تھا، جبکہ سنی نیا جوان ہو رہا تھا۔ اس نے لڑکوں سے اس متعلق باتیں سنی تھیں کہ مرد اور عورت کا تعلق کس قسم کا ہوتا ہے اور وہ کیا کیا کرتے ہیں، لیکن یہ سب سنی سنائی باتیں تھیں۔ اسے بھی مکمل معلومات نہیں تھی، جس کا آپ کو آگے جا کر اندازہ ہو جائے گا۔ سنی نے میرے جسم پر آہستہ آہستہ ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ میری اس وقت عجیب سی فیلنگ ہو رہی تھی۔ مجھے انجانا سا احساس ہو رہا تھا جس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور میرے جسم میں بے چینی سی ہونے لگی تھی۔ میں انجانی سی لذت محسوس کرنے لگی تھی جس کی مجھے اس وقت بالکل بھی سمجھ نہیں تھی، لیکن میٹھا میٹھا احساس میری رگوں میں ضرور اتر رہا تھا، اس لیے میں سنی کو روک نہیں پا رہی تھی۔ مجھے اتنا تو پتا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں، لیکن اتنا زیادہ غلط ہوگا اس کا مجھے بالکل بھی پتہ نہیں تھا۔ سنی نے میرے چہرے کو چومنا شروع کر دیا۔ اس کے ہونٹوں کے لمس نے مجھے مزے کی انوکھی دنیا سے روشناس کروایا۔ جس طرح آج کل لوگ ہونٹوں میں ہونٹ ڈال کر کس کرتے ہیں، اس سے پہلے کہ سنی میرے ساتھ کچھ اور کرتا، سنی کی بہن چائے بنا کر لے آئی۔ اس کے سینڈلوں کی آواز سیڑھیوں سے ہی سنی نے سن لی تھی، اس لیے فوراً وہ سیدھا ہو گیا اور مجھے کہا ثنا کو کچھ نہیں بتانا۔ ثنا 3 کپ چائے بنا کر لائی تھی۔ اس نے 1 کپ سنی کو دیا اور 1 کپ میری طرف بڑھایا۔ اس کی نظر میرے چہرے پر پڑی تو اس نے مجھ سے پوچھا کیا بات ہے، تمہارا چہرہ اتنا سرخ کیوں ہو رہا ہے؟ اس وقت میرے دل کی دھڑکنیں بہت تیز تھیں اور میرا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا، لیکن ثنا نے محسوس نہیں کیا۔ میں خاموش رہی، میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے خاموش پا کر سنی نے اپنی بہن سے کہا اس کو اچانک بخار ہو گیا ہے اور بخار کی وجہ سے اس کا چہرہ بھی سرخ ہو گیا ہے۔ آج سوچتی ہوں تو ہنسی آتی ہے کہ یہ کوئی معقول بہانہ نہیں تھا۔ اگر ثنا کی جگہ اس کی مما یا میری مما ہوتی تو شاید معاملہ بھانپ جاتی، لیکن ثنا بھی میری طرح 12 سال کی تھی۔ اسے بھی اس وقت ایسی باتوں کا پتہ نہیں تھا، اس لیے اس نے پریشانی سے کہا جلدی سے ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ سنی نے کہا اب اسے چائے تو پی لینے دو، آج ہی میری شادی ہوئی ہے اور تم میری دلہن کو بھگا رہی ہو۔ ثنا نے کہا دلہا جی پہلے دلہن کی دوائی تو لاؤ۔ میں نے کہا میں بابا کے ساتھ چلی جاؤں گی، مجھے گھر جانا ہے۔ ثنا نے کہا پہلے چائے تو پی لو۔ میں چائے پینے کے بعد اپنے گھر آ گئی۔ اس دن پہلی دفعہ میرے ساتھ ایسا کچھ ہوا تھا۔ میں نے گھر میں کسی کو نہیں بتایا اور نہ ہی اپنی کسی سہیلی کو، ثنا کو بھی نہیں۔ دل کے کسی کونے میں یہ ضرور تھا کہ یہ غلط کام ہے، اس لیے کسی کو نہیں بتانا چاہیے، اور نہ ہی کسی کو بتایا تھا۔ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی مجھے ابھی مرد اور عورت کے درمیان تعلقات سے آگاہی حاصل نہیں ہو سکی تھی۔ پہلے میں صرف ثنا کے ساتھ کھیلنے کے لیے جاتی تھی، لیکن اس دن کے بعد میرے دل میں یہ خواہش بھی ہوتی تھی کہ سنی میرے ساتھ پھر سے ویسے ہی کھیلے۔ میری یادداشت میں 4 سال پہلے کا وہ واقعہ بھی گردش کرنے لگا تھا جب میں نے 10ویں کلاس کے لڑکے اور لڑکی کو کس کرتے دیکھا تھا۔ میں معمول کے مطابق ثنا کے گھر کھیلنے جاتی۔ سنی کا بھی گھر ہوتا تو کبھی دوستوں کے ساتھ کھیلنے گیا ہوتا۔ ثنا کے ہوتے ہوئے دوبارہ ایسا کوئی موقع نہیں آیا کہ سنی کھل کر ویسی حرکت کرتا۔ ایسے ہی 1 مہینہ گزر گیا۔ میں اس وقت 7ویں جماعت میں تھی اور سنی نے 10ویں کے بعد ابھی کالج میں داخلہ لیا ہی تھا۔ اس کے دوستوں میں ایک لڑکا بری صحبت کا شکار تھا جس نے سنی کو مرد اور عورت کے تعلقات کے بارے میں بہت سی باتیں بتائی تھیں، جس وجہ سے وہ میرے ساتھ یہ سب کر رہا تھا۔ یہ سب کچھ سنی نے مجھے بعد میں بتایا تھا۔ ایسے ہی ایک دن میں ثنا کے گھر گئی تو گھر میں سنی کے سوا کوئی نہیں تھا۔ سنی نے میرے پوچھنے پر بتایا کہ ثنا ماما کے ساتھ بازار گئی ہے اور انہیں آنے میں کافی وقت لگے گا۔ چاہیے تو یہ تھا میں واپس چلی جاتی، لیکن ذہن کے کسی کونے میں اس دن کا مزہ تھا جس نے مجھے جانے نہ دیا۔ سنی مجھے کہنے لگا اتنی دیر ہم دلہا دلہن کھیلتے ہیں۔ وہ مجھے لے کر کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں لے جا کر سنی نے مجھ پر بیڈ پر بٹھا دیا اور کہا خود میرے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ اس دن والی بات کسی کو بتائی تو نہیں؟ میں نے نفی میں سر ہلایا تو سنی نے کہا اس دن اچھا لگا تھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا تو سنی نے کہا آج پھر کرتے ہیں۔ میں خاموش رہی تو سنی نے مجھے وہاں سے بیڈ پر لٹا لیا اور خود بھی ساتھ لے کر مجھے سینے سے چمٹا لیا، یعنی مجھے جھپی ڈال لی۔ اس کے ہاتھوں کے لمس نے میرے اندر عجیب سی بے چینی بھر دی تھی۔ میں اس وقت 12 سال کی تھی اور میری ماہواری کا بھی ابھی آغاز نہیں ہوا تھا اور مجھے اس کام کی کوئی بھی سدھ بدھ نہ تھی، لیکن اس کے باوجود مجھے مزہ آ رہا
تھا۔ سنی میری ادکھلی جوانی سے کھیل رہا تھا، لیکن مجھے اس کا احساس نہیں تھا کہ عورت کی عصمت اس کی عزت ہوتی ہے اور میں نادانگی میں اپنی عزت لٹوا رہی تھی۔ آج کے دور میں جب لڑکا اور لڑکی کو جنسی تعلقات کے بارے میں آگاہی ابتدائی عمر میں ہی حاصل ہو جاتی ہے، تو ایسے میں والدین کا فرض ہے بچے کو اچھے برے کا احساس چھوٹی عمر میں ہی دلانا شروع کر دیں۔ 10-12 سال کی عمر میں بچوں کو ایسے معاملات سے متعلق اچھے برے کاموں کا پتہ ہونا چاہیے، اور یہ آگاہی والدین کی طرف سے ہی ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے ہاں جنسی تعلیم سے آگاہی سے متعلق کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ایسے میں بچوں کے بھٹکنے کا اندیشہ رہتا ہے۔ میں سنی کے گھر کے ایک کمرے میں اس کے ساتھ اس کام میں مصروف تھی اور وہ کمالِ جسم سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ پھر وہ کام ہو ہی گیا جس کی مجھے اور سنی کو بہت طلب تھی۔ میری چیخ کے ساتھ ہی سنی بھی رک گیا اور میں سیدھی ہو گئی اور میں نے رونا شروع کر دیا تھا۔ سنی مجھے روتا دیکھ کر ڈر گیا اور مجھے چپ کرانے کی کوشش کرنے لگا۔ مجھے درد کا جو ایک شدید جھٹکا لگا تھا، آہستہ آہستہ اس کی شدت میں کمی آنے لگی اور تقریباً 5-10 منٹ رونے کے بعد میں چپ ہو گئی اور سنی نے مجھے میری شلوار قمیض پکڑائی، جسے میں پہن کر واپس اپنے گھر آ گئی۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ میری زندگی کا یہ پہلا تجربہ بہت تکلیف دہ ثابت ہوا، اور اس تجربے نے پچھلا سارا مزہ بھلا دیا تھا، اور جو آخری تجربہ تھا اس نے مجھے دوبارہ ایسے کسی کام میں شامل ہونے سے روکے رکھا، اور شادی تک میں ایسا کچھ نہ کیا۔ اس واقعے کے بعد میں چند ماہ بعد ہی بالغ ہو گئی تھی اور ماہواری سٹارٹ ہو گئی تھی۔ اس کے بعد میں کچھ عرصے کے لیے ثنا کے گھر نہیں گئی اور ثنا میرے گھر آنے لگی، اور پھر میں نے بھی اس کے گھر جانا شروع کر دیا۔ اب میں جوان ہو چکی تھی اور مجھے ان باتوں کا بھی پتہ چل گیا تھا، اور مجھے اپنی عزت کے کھونے کا بہت افسوس بھی ہوتا تھا۔ سنی نے ثنا سے مجھ سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ ثنا نے مجھ سے پوچھا تو میں نے بھی اعتراض نہیں کیا، اور پھر ثنا کے ماما پاپا نے میرے ماما پاپا سے میرا رشتہ مانگا، اور پھر 20 سال کی عمر میں میری سنی سے شادی ہو گئی۔ اب میں کبھی کبھی مذاق کرتی ہوں کہ بچپن میں تم کتنے شریف تھے۔ قارئین، آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا 5 سالہ بچی سے زیادتی، کبھی 10 سالہ بچی سے زیادتی، اور کبھی 12 سالہ بچے سے زیادتی۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن سب سے اہم وجہ والدین ہیں جو اپنے بچوں پر صحیح سے توجہ نہیں دیتے۔ میں گھر پہ بتا کر جاتی تھی میں ثنا کے گھر جا رہی ہوں، لیکن کبھی بھی میرے ماما پاپا نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی میں وہاں کیا کرتی ہوں اور ساتھ میں کون کون کھیلتا ہے۔ اب یہ بچے کی قسمت کے کس گھر میں جا رہا ہے، اس گھر میں کوئی جنسی جنونی تو نہیں رہتا۔ اگر رہتا ہو تو یہاں سے بچے کی بدقسمتی کا آغاز شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ساری زندگی یہ بدقسمتی اس کے ساتھ رہتی ہے۔ جس کے ساتھ بچپن میں جنسی استحصال ہو چکا ہو، ان میں سے زیادہ تر بڑے ہو کر اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ایسے لوگ بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے اپنے بچوں کو بچا کر رکھنا چاہیے۔ ویسے یہ کہانی کم اور ہمارے لیے ایک سبق زیادہ ہے۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں، ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔